ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کو 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت ہوتی تو بعض مردوں میں ایسی خصوصیات ہوتی ہیں، ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ عورت ان کی 10ویں بیوی بننے پر بھی آمادہ ہو جاتی ہے۔ صدر وزیر اعظم کو دیکھ لیں، کسی بھی ملک کا صدر اگر وہ کہے کہ میں 100 عورتوں سے شادیاں کروں گا تو 100 عورتیں اس کو مل جائیں گی۔ ان کو سب کو پتہ ہے ہمیں ایک شاہی محل ملے گا اور اتنا مہر ملے گا اور اتنے حقوق ملیں گے، اور بہت جیسے عرب کے بادشاہ لوگ کرتے ہیں 100 شادیاں کرتے ہیں وہ۔ تو اس کا نقصان یہ ہوتا کہ بعض لوگ اتنی زیادہ بیویاں رکھتے کہ جو ایک درمیانے درجے کا آدمی ہے، درمیانے طبقے کا آدمی، اسے نکاح کے لیے پھر ایک بھی نہیں ملتی۔ تو اسلام نے چونکہ قیامت تک کے لیے قانون بنایا ہے، ایک حدود بیان کر دی، بھائی 4 سے زیادہ آپ نہیں رکھ سکتے ایٹ اے ٹائم، تاکہ ایک عام آدمی کے لیے نکاح کے لیے رشتے کا حصول بہت زیادہ مشکل نہ بنے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نے اکنامکس کا ایک اصول پڑھا ہوگا، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، کہ جس چیز کی رسد ہوتی ہے اور اتنی اس کی طلب ہے، اس کی رسد کے یعنی سپلائی کے مقابلے میں اتنی ہی اس کی ڈیمانڈ ہے، تو اس کی ویلیو برابر رہتی ہے۔ سپلائی اگر اس کی کم ہو جائے اور ڈیمانڈ بڑھ جائے تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ سپلائی زیادہ ہے اس کی، ڈیمانڈ اس کی کم ہے تو اس کی ویلیو گر جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی بھی چیز کا جب مارکیٹ میں بحران ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں وہ چیز خود بخود اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور کوئی چیز آپ کو مارکیٹ میں نہ ملے تو اس کی قیمت مارکیٹ میں بہت وافر مقدار میں اس کے خریدار کم ہوں تو دکاندار اس چیز کی قیمت گرانے پر مجبور ہوتا ہے۔ تو یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ خواتین کی بھرمار ہے، بہت زیادہ ہیں، مردوں نے ایک بیوی رکھی ہوئی ہے، دوسری کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اس کا نتیجہ نکلا ہے کہ جتنی عورتوں کی ریشو ہے، گروتھ ریشو ہے، شرح پیدائش ہے، اس کے مقابلے میں عورت کی طلب اتنی نہیں ہے، جس سے عورت کی ویلیو اور اس کی قدر و قیمت معاشرے میں گر گئی ہے۔ اسلام نے حکم دیا کہ اب آپ بیوی کو مہر دیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہر دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، الٹا جہیز لے رہے ہیں اس سے، یعنی جہیز لے رہے ہیں۔ تو یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ پر پابندی لگائی تھی کہ آپ کیونکہ عورت کے حصول کی طلب آپ کے اندر زیادہ ہے، مرد کو نکاح کا شوق زیادہ ہوتا ہے بنسبت عورت کے، کیونکہ مرد میں سیکچوئل ڈیزائر عورت سے زیادہ ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قانون یہ بنایا کہ بھائی تم میں ڈیزائر زیادہ ہے، تمہیں زیادہ تڑپ ہے، تو تم جو ہے نا مہر دے کے عورت کو اپنے نکاح میں لے کر آؤ گے، اس کی ذمہ داری اٹھاؤ گے۔ اب چونکہ مرد کو پتہ ہوتا ہے مجھے مل جائے گی آرام سے، نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بجائے مرد سے مہر لینے کے، وہ ایک فارمیلٹی ہے، نکاح نامے میں لکھا جاتا ہے 51,000 52,000 25,000، میں تو اب نکاح پڑھا رہا ہوں بڑے اچھے اچھے خاندانوں کے 5,000 روپے مہر رکھے جا رہے ہیں، بہت حیرانگی ہوتی ہے۔ مہر 5,000 رکھا جا رہا ہے اور جو جہیز لیا جا رہا ہے وہ 10 لاکھ کا لیا جا رہا ہے، وہ 15 لاکھ کا لیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارا کیوں ہے؟ یہ سارا نظام خراب کیوں ہو رہا ہے؟ عورت کی رسد کے مقابلے میں اس کی طلب بہت زیادہ گھٹ گئی ہے، کم ہو گئی ہے۔ تو اسلام نے ایک بیلنس قائم کرنے کے لیے مرد کو حکم دیا بھائی 4 رکھو، 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، تاکہ رسد کے مقابلے میں طلب بہت زیادہ بڑھ بھی نہ جائے۔ بہت زیادہ بڑھنے سے نقصان یہ ہوتا کہ عورت کی ویلیو اتنی بڑھ جاتی کہ غریب آدمی کو ایک بیوی کا حصول بھی اس کے لیے ناممکن ہو جاتا۔ تو ایک بیلنس اور توازن قائم رکھنے کے لیے اسلام نے حکم دیا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں یہاں کر کے پھر آپ کو سوال کا موقع دیتا ہوں کہ یہ جو بہت سے لوگ اس پر بحث کرتے ہیں کہ اسلام نے 4 کی اجازت کیوں دی، اس میں کیا حکمت ہے، اور یہ تو مرد کو عیاش بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک بہت اہم ترین بات یہ ہے کہ اسلام نے مرد کو تو یہ کہا ہے کہ آپ 4 بیویاں رکھ سکتے ہو، عورت کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے لازماً ایسے شخص سے شادی کرنی ہے جو چوتھی کر رہا ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی پہلی شادی کر رہا ہے، ایک دوسری کر رہا ہے، ایک تیسری کر رہا ہے، ایک چوتھی کر رہا ہے، تو شادی زبردستی تو نہیں ہو جاتی، آپ عورت کو، لڑکی کو کی مرضی کے بغیر آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے جب زیادہ رکھنی ہے، کسی نے 1 رکھنی ہے، کسی نے 2 رکھنی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عورت کے لیے اس کی طرف جب نکاح کے پیغام اتنی کثرت سے آئیں گے کہ اس کو سلیکشن میں آسانی ہوگی کہ میں نے ان میں سے کس کو ترجیح دینی ہے۔ وہ یقیناً پہلے ایسے مرد کو ترجیح دے گی جس کے نکاح میں ابھی تک کوئی عورت نہیں ہے، اور اگر وہ کسی ایسے مرد کو ترجیح دے رہی ہے جس کے نکاح میں پہلے سے 3 بیویاں موجود ہیں، تو وہ ترجیح اس بنیاد پہ دے رہی ہے کہ اس میں یقیناً کوئی ایسی خوبی ہے کہ عورت اس کی چوتھی بیوی بننا گوارا کر رہی ہے، برداشت کر رہی ہے، اور اس مرد میں کوئی ایسی خرابی ہے کہ عورت اس کی پہلی بیوی بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو ہم یہ نہیں ہے کہ معاشرے کو لوگ کہتے ہیں بے لگام چھوڑ دو، مرد شادیاں کرتا چلا جائے گا، میں کہتا ہوں خود سے کیسے کرے گا جب تک سامنے والی پارٹی راضی نہیں ہوگی، یہ نہیں کر سکتا۔ تو وہ خود وہ انتخاب کریں گے لڑکی والے کہ بھائی یہ مرد اس قابل ہے کہ ہم اسے اپنی بیٹی دیں یا نہیں دیں۔
اگر وہ اس قابل ہوا تو وہ چوتھی پہ بھی تیار ہو جائیں گے, اور اگر وہ اس قابل نہیں ہوا تو وہ پہلی پہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو اس سے خود بخود معاشرے میں ایک اعتدال پیدا ہو جائے گا. لیکن ایک بیوی پر اگر آپ کرنے کے بعد اس پہ دوسری پہ پابندی لگاتے ہیں تو پھر اس کا وہی نقصان ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ لاکھوں عورتیں, کروڑوں عورتیں ایسی ہیں جو کنواری ایسی ہوں گی جن کو نکاح کے لیے مرد نہیں ملے گا. طلاق یافتہ ہونا یا بیوہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیثیں بھی موجود ہیں. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ تم نے نکاح کیا ہے؟ فرمایا نہیں, میں نے نکاح نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا تزوجوا فإن خیر هذه الامة اکثرهم نساء. فرمایا نکاح کرو اس لیے کہ اس امت میں بہتر وہ ہے جس کے نکاح میں عورتیں زیادہ ہیں. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں تفسیر کا علم عطا فرمایا گیا اور صحابہ میں بہت بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے, ان سے نص صریح ہے یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ اس امت میں بہتر وہ ہے جس کے نکاح میں عورتیں زیادہ ہیں. ظاہر ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ایک آدمی زیادہ عورتوں کی کفالت کر رہا ہے اور وہ زیادہ خواتین کی ذمہ داری اپنے سر پہ ڈال رہا ہے, وہ یقیناً اس سے بہتر ہے جو ایک عورت کی کفالت کے بعد معاشرے کی کسی دوسری عورت کو سہارا دینے کے لیے تیار نہیں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ الٹے طریقے سے دیکھا جاتا ہے, جس کی ایک بیوی ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ عیاش نہیں ہے, اور جس نے ایک سے زیادہ عورتوں کی کفالت کی اس کو کہتے ہیں کہ یہ عیاش ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ شادی عیاشی ہے تو پہلی شادی بھی پھر عیاشی ہے. پھر کنوارے آدمی کو جو کسی قسم کی ٹینشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے اس کو سر پہ بٹھانا چاہیے کہ ماشاءاللہ آپ اتنے زبردست ہیں کہ آپ تو عیاشی. پادری پھر سب سے زیادہ نیک ہیں. عیسائیوں میں پادری ہوں کہ اب تو شادی کا دستور ہی نہیں اور وہ اس کو نیک سمجھتے ہیں. پھر تو یہ عیسائیت کی طرف آپ کا معاشرہ جا رہا ہے. تو ظاہر ہے اللہ نے جب عورت کو پیدا کیا اس میں بھی کچھ سیکچول ڈیزائر رکھی ہیں, مرد کو پیدا کیا آپ میں بھی رکھی ہیں. تو اگر آپ اس کی ڈیزائر کو پوری نہیں کریں گے اور نتیجہ کیا نکلے گا, وہ ناجائز اور حرام کی طرف اس کے قدم جائیں گے. تو اسلام حلال طریقے سے ان ڈیزائرز کو پوری کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی خواہش کی تکمیل کر رہے ہیں تو اس کی بھی خواہش کی تکمیل ہوتی ہے, وہ بھی زنا سے بچتی ہے, آپ بھی زنا سے بچتے ہیں, اور آپ ساری زندگی کے لیے اس کی ذمہ داری بھی سر پہ اٹھاتے ہیں اور اسے بھی ایک سہارا دیتے ہیں. تو اس لیے اسلام میں زیادہ بیویاں رکھنے کو پسند کیا گیا ہے, گرل فرینڈ رکھنے کو پسند نہیں کیا گیا, کیونکہ گرل فرینڈ کے حقوق نہیں ہوتے, حقوق ہمیشہ بیویوں کے ہوتے ہیں. آج میرا جمعے کا بیان تھا, اس میں ایک بات میں نے لوگوں سے کہی. میں نے کہا دیکھو بھائی, ایک آدمی ایک سے زیادہ بیویاں رکھتا ہے تو اس کے تو سسر بھی زیادہ ہوتے ہیں, اس کی تو ساسیں بھی زیادہ ہوتی ہیں, اس کے تو سالے بھی زیادہ ہوتے ہیں. وہ بتاؤ کتنی ٹینشن میں ہوگا نا. وہ اگر تھوڑی سی حقوق میں اوپر نیچے کرتا ہے تو ایک طرف اس کی وائف بیوی اس پہ طنز کرتی ہے کہ آپ نے شادی کی حقوق کے نام پر اور اب آپ حقوق ادا نہیں کر رہے. اس کے بھائیوں کا فون آنا شروع ہو جائے گا, ساس کا سسر کا فون آنا شروع ہو جائے گا. لیکن پھر اتنی ٹینشن میں ہے وہ آدمی, وہ اگر گھر میں کسی دن ٹماٹر پہنچانے میں تاخیر کر دے اس کو ظلم سمجھا جاتا ہے. وہ ٹماٹر مہنگے ہوں سستے ہوں, انڈے مہنگے ہوں سستے ہوں, اس کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا, اس کو وہ ساری ذمہ داریاں گھر میں پوری کرنی ہے. لیکن یہی آدمی بیوی ایک رکھی ہوئی ہے, اس کی گرل فرینڈ 10 ہیں, 10 اس نے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں عورتوں سے اور ان سے اپنی حرام خواہش بھی پوری کرتا ہے, لیکن ان عورتوں کے کوئی حقوق نہیں دیتا. یہ وہ اگر اس سے مطالبہ کریں تو اس مطالبے کو منوانے کے لیے نہ کوئی آپ کے سسر صاحب ہیں, نہ کوئی آپ کے سالہ ہے, کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے. جبکہ آپ جب شادی کرتے ہیں تو صرف عورت سے آپ کا رابطہ نہیں ہوتا, پورے اس خاندان سے آپ اٹیچ ہو جاتے ہیں. پورے اس خاندان جو ہے نا وہ عورت کا سہارا بن کے آپ سے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے. تو یہی ہے کہ یہ گرل فرینڈ کا تصور زیادہ اچھا ہے کہ جس میں عورت کے سرے سے کوئی حقوق ہی نہیں ہے, یا یہ زیادہ اچھا ہے کہ ایک آدمی اپنے ذمہ 4 عورتوں کی ذمہ داری لے کر وہ ان کے حقوق برابر ادا کرتا ہے اور اپنے آپ کو پھنسا دیتا ہے ان حقوق میں. اس کو پتہ ہے کہ میں حقوق ادا نہیں کروں گا تو میرے خلاف جو ہے نا میری بیوی بھی لڑنے کا حق رکھتی ہے, اسلام نے اس کو حق دیا ہے لڑنے کا, اور میرے سسرال بھی مجھ سے حقوق کے مطالبے کا حق رکھتا ہے, وہ عدالت جا کے بھی مجھ سے حقوق لے سکتی ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ عورت کا فائدہ کس میں زیادہ ہے؟ یقیناً عورت کا فائدہ اس میں زیادہ ہے کہ اسے آپ بیوی بنانے کے لیے تیار ہو جائیں, گرل فرینڈ بنانے میں عورت کا فائدہ نہیں ہے. یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ پھر عورت بیوی بننے کے لیے تیار نہیں ہوتی, گرل فرینڈ بننے کے لیے تیار کیوں ہو جاتی ہے؟ تو یاد رکھیے, عورت گرل فرینڈ بننے کے لیے اس لیے تیار ہوتی ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ آپ اسے بیوی بنانے کے لیے پر کبھی بھی آمادہ نہیں ہوں گے. اگر ان خواتین کو جو کسی مرد کی گرل فرینڈ بننے کے لیے تیار ہوتی ہیں, اگر ان کو یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ مجھے باقاعدہ پراپر طریقے سے بیوی بنائے گا, رہائش دے گا, گھر دے گا, میرے ساری حقوق برداشت کرے گا, میں کہتا ہوں کبھی بھی عورت آپ سے نکاح سے انکار نہیں کرے گی. وہ اس کو اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ حقوق نسواں کا یا وومن رائٹس کا کون زیادہ علم بردار ہے؟
وہ آدمی جو یہ کہہ رہا ہے اسے بیوی بنا کے اپنے گھر لے کر آؤ، یا وہ آدمی عورت کے حقوق کی زیادہ بات کر رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ دوسری شادی پر پابندی ہونی چاہیے کیونکہ اس میں پہلی بیوی کو تکلیف ہوتی ہے. تو تکلیف تو ہو رہی ہے، مگر اتنی ساری خواتین کو اس سے بڑی تکلیف سے جو یہ بچایا جا رہا ہے، تو اس پہلو کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، چونکہ اسلام دین فطرت ہے، فطرت کا دوسرا نام ہے.